وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کیا یہ جو لغو قسم ہے، اب ہم لغو قسم کی طرف آتے ہیں کہ اس کا کفارہ ہے، تو جس طرح اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ لا یؤاخذکم باللغو فی ایمانکم ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ تمہاری جو لغو قسمیں ہیں ان میں اللہ تمہاری گرفت نہیں کرے گا، تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن جو تمہارے دل کے ارادے ہیں، تمہارے اندر کے جو مصمم ارادے ہیں، اور وہ جو تمہاری کمائی ہے، بما کسبت قلوبکم، تمہارے دلوں نے کمایا، حالانکہ کمائی دل تو نہیں، دل تو ارادہ کرتا ہے، کمائی تو ہاتھ کی ہوتی ہے، پیر کی ہوتی ہے، تو تمہارے دلوں نے جو مصمم اور پختہ ارادے کر لیے ہیں اس کا مواخذہ ہے، تمہاری بدنیتی کا مواخذہ ہے، تمہاری نیتوں میں جو فطور ہے ان کا مواخذہ ہے، روٹین میں جو کلمات لغو تمہاری زبان سے ادا ہوتے ہیں ان کا مواخذہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے، وہ اپنے بندوں پہ کرم کرتا رہتا ہے۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ لغو قسم ہوتی کیا ہے۔ امام ابو داود نے اپنے سنن میں یہ نقل کیا ہے، حضرت عطا سے ایک روایت کی ہے کہ سیدہ عائشہ نے کہا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لغو قسم ہوتی کیا ہے، اس کی تعریف فرمایا ہوا کلام الرجل فی بیتہ کاللہ واللہ وبلا واللہ، بندہ گھر میں بیٹھا کہتا نا کہ مجھے اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اللہ کی قسم کیوں نہیں، ہاں یہ بات ہے، اللہ کی قسم یہ بات ہے، روٹین میں۔ یہ عرب کا ویسے معاشرہ بھی ہے، وہاں تقریباً ہر بات میں کئی بار وہ قسم کھاتے ہیں، روٹین میں ان کا معاملہ ہے۔ تو اسی طرح گفتگو میں ایک جو روٹین میں جملے کے طور پر استعمال کرنا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ میں یہ ہرگز کام نہیں کروں گا یا یہ میں کام کروں گا، تو ان الفاظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ لغو قسم سے مراد یہ ہے کہ غصے کی حالت میں، جب غصے میں اللہ کی قسم ہے یہ نہیں کروں گا، مجھے رب کی قسم ہے یہ نہیں کروں گا، بندہ ہوتا ہے، تو اس حالتیں بھی انسان کا پتہ دیتی ہیں گفتگو اور کلام کے درمیان اور دوران کہ اس کی پختگی کتنی ہے، اس کا ارادہ کتنا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، وہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ اسی طرح یہ جو فرمایا کہ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، تو زبانی کلامی روٹین میں ویسے تو پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اگر روٹین میں عادت ہے تو اس کا مواخذہ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ بما کسبت قلوبکم، اگر دل میں تم نے مصمم ارادہ کر لیا ہے تو پھر اس کا تو مواخذہ ہوگا۔ پھر حضرت ابن عباس سے جو روایت ہے، علامہ ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ حلال چیز کو حرام کر لینا یہ بھی لغو ہے۔ کسی انسان کو، کسی بندے کو، کسی ولی اللہ کو، کسی نیک کو، کسی عالم کو، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ شریعت میں تبدیلی کر سکے، کیونکہ نبی نے اپنی شریعت، رسول نے اپنی شریعت نہیں دی، یہ شریعت اللہ کی طرف سے ہے۔ پیغمبر آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے، بلکہ آپ کا جو فرمان جاری ہوا وہ بھی اللہ کی طرف سے، آپ کا قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور آپ کا کلام بھی اللہ کی طرف سے۔ کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسی آیہ مبارکہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے طور پہ بیان فرمائی اور خود سے کہہ دیا کہ یہ میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں۔ حتیٰ ایک بڑا معروف واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، اپنے اوپر حرام قرار دے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیت کریمہ نازل فرمائی، لما تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے نبی کریم، اے میرے حبیب پاک، آپ کس طرح اس کو حرام قرار دے رہے ہیں؟ جب میں نے آپ کے لیے سہولت رکھی ہے، جب میں نے اس کو حلال رکھا ہے، تو پھر آپ کیوں اس کو حرام؟ جو اللہ کے پیغمبر کو اجازت نہیں ہے، تو دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا ہے کہ جو خود سے تبدیلی پیدا کر سکے اور جو خود سے دین میں، شریعت میں کوئی کمی بیشی کر سکے؟ قطعاً کسی کو اجازت نہیں ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، جو تم نے پختہ قسمیں کھا لی ہیں، جو تم نے پکے ارادے کر لیے ہیں، ان کا تو مواخذہ ہوگا۔